وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بھائی اللہ جانے ان کا کیا نام ہے، مجھے ان کا پتہ نہیں چل رہا نام کا۔ یہ فتنہ غامدیت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو یاد رکھیں غامدی اس دور کے اندر یہ وہ خبیث شخص ہے جو حدیث پاک کا بھی صحیح طریقے سے انکار کرتا ہے، رجم کا انکار کر رہا ہے، اور حدیث پاک اسماء الرجال کا انکار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جو انکار کرتا جا رہا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، قرآن مجید کی آیت ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم جناب اپنی مرضی سے قرآن مجید کا ترجمہ کریں اور ہمیں روکنے ٹوکنے والا کوئی نہ ہو۔ مسئلہ اصل یہ جا رہا ہے کہ یہ جوید غامدی جو ہے، آپ اندازہ کریں کہ یا نہ یہ جو حدیث پاک، حالانکہ بخاری پاک کے اندر حدیث پاک موجود ہے غار حرا والی، یہ خبیث کہتا ہے کہ وہ صرف افسانہ ہی افسانہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ کریں اس کا ایک اور فتویٰ دیکھیں، یہ کہتا ہے جی اب جس طرح آن لائن جو امامت آن لائن کا جو زمانہ ہے، تو آج کے دور کے اندر بھی آن لائن طریقے سے اگر نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیں، جب خدا جب عقل لیتا ہے نا، حماقت آ ہی جاتی ہے۔ تو یہ اصل مسئلہ ہے کہ اس خبیث کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ اگر آن لائن امامت شروع کرا دی جائے تو امام کے لیے تو شرط یہ ہے کہ وہ آگے کھڑا ہو اور باقی سارے پیچھے کھڑے ہو، ٹھیک ہے۔ اب جو اسلام آباد کے اندر کھڑا ہوا ہے، اب اسلام آباد سے اگلے جو شہر ہے وہ نمازی کیسے نماز پڑھیں گے؟ حالانکہ امام کے لیے تو شرط یہ تھی کہ وہ آگے کھڑا ہو۔ پھر اس کے بعد یہ حدیث کا مطلقاً انکار کر جاتا ہے، وہ کہتا ہے خبیث کہتا ہے کہ حدیث پاک کو جو ہے ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف قرآن ہی کافی ہے۔ حالانکہ یہ یاد رکھیں، قرآن کا قرآن ہونا بھی حدیث پاک سے ہی ثابت ہے۔ اگر آپ حدیث کا انکار کر دیں تو پیچھے آپ کا قرآن جو ہے وہ مشکوک ہو جائے گا، کیونکہ قرآن بتانے والے بھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے کہ یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے۔ پھر اسماء الرجال کا یہ مطلقاً انکار کر دیتا ہے۔ اگر آپ اسماء الرجال کا انکار کر دیں گے تو حدیث پاک کیسے آپ کے پاس پہنچے گی؟ تو اس لیے آپ ان فتنہ پرور لوگوں سے بچیں۔ اصل ہماری قوم کا مسئلہ یہ جا رہا ہے کہ جب دماغ کسی کے ساتھ لگ جاتا ہے نا، پروفیسر لگ جاتا ہے یا ڈاکٹر لگ جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی یہ پڑھا لکھا بندہ ہے تو یہ ہمیں دین بھی بتا سکتا ہے۔ اللہ کے بندے، پروفیسر بندہ آپ کو دین کیسے سمجھا سکتا ہے؟ دین صرف اور صرف آپ کو عالم بندہ سمجھا سکتا ہے، پروفیسر بندہ آپ کو دین نہیں سمجھا سکتا ہے۔ جوید غامدی سے کوئی جا کے پوچھے تو صحیح، جو آج کھچے مار رہا ہے، اسی طرح وہ مرزا جیلمی ہے، یہ دونوں بندے مدرسے، انہوں نے مدرسے کا نشان تک نہیں دیکھا ہوگا۔ غامدی نے کبھی مدرسے کا نام نہیں سنا ہوگا، نہ یہ کبھی کسی مدرسے کے اندر داخل ہوا ہوگا، نہ اس نے کبھی داخلہ لیا ہے۔ یہ ساری زندگی ABC پڑھتے رہے، انگریزوں کی تعلیم پڑھتے رہے، اور آج وہ اسلام کے پروفیسر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ انگریزوں نے ایسے بندے تیار کیے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے نا آپ کسی پروفیسروں کو نہ جا کے سنا کریں۔ دیکھیں یار کیسی بڑی بات ہے کہ ہم کبھی بھی وکیل کے پاس جا کے یہ نہیں کہتے کہ ہمیں کوئی دوائی لکھ کے دے دو، ہمیں کام آتی ہے۔ وکیل کہے گا میاں دوائی لینی ہے تو ڈاکٹر کے پاس جا، ٹھیک ہے۔ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے یہ نہیں کہتے جناب میرے چوری کر لی ہے، میرا مقدمہ جا کے جج کے پاس لڑے، تو ڈاکٹر آپ کو کہے گا کہ بھائی آپ نے اگر مقدمہ لڑنا ہے تو کسی وکیل کے پاس جائے، ٹھیک ہے۔ تو ہم ایسے بھولے لوگ ہیں کہ جب ہم ڈاکٹر سے اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے نہیں جاتے ہیں، وکیل کے پاس دوائی لینے نہیں جاتے ہیں، تو پروفیسر کون ہے ہمیں اسلام سکھانے والا؟ یہ ڈاکٹر کون ہوتا ہے ہمیں اسلام سکھانے والا؟ اس لیے چاہے وہ PhD کرنے والا ہو، چاہے وہ جناب پروفیسر ہو، ان پروفیسروں سے اسلام نہ سیکھا کریں۔ اسلام سیکھنا تو صرف اور صرف علماء سے سیکھا کریں، کیونکہ علماء ہی وہ واحد لوگ ہیں جنہوں نے دین اسلام کو پڑھا ہوتا ہے۔ یہ پروفیسر ساری زندگی انہوں نے اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کے اندر رنگ رلیاں منائی ہوتی ہیں، اور آج وہ بیٹھ کے جناب TV پر بیٹھ کے اسلام کے نام پر جو ہے وہ لیکچر دیتے ہیں۔ تو اللہ کا واسطہ ہے اپنا تھوڑا سا ہوش سنبھالیں۔ جب ہم ہر چیز کو اس کے جگہ پر رکھتے ہیں نا، تو دین اسلام کو سمجھنا تو وہ صرف اور صرف علماء سے سیکھیں، اگر کسی اور سے سیکھیں گے تو پھر گمراہ ہو جائیں گے۔